جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اچھا جی، کل ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دو چیزیں پڑھی تھی۔ ایک ہم نے پڑھا تھا نکاح کے شرائط، نکاح کی جو ہے وہ شرائط کیا ہیں جو یہاں پہ ڈسکس ہوئی ہیں، اور دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی جو مطلب عورتیں ہیں جو لونڈیاں ہیں، ان کا کیا حکم ہے اور کیا حکمتیں ہیں، اس کے متعلق ان کے احکامات سے ریلیٹڈ چیزیں کچھ پڑھی تھی۔ آپ میں سے مجھے کوئی بات بتانا چاہے گا کہ بھائی نکاح کی جو شرائط ہیں یہاں پہ جو ڈسکس ہوئی ہیں اس آیت مبارکہ میں، یہ والی جو آیت ہے، کون کون سی ڈسکس ہوئی ہیں؟ ایک ہی بندہ مجھے بتا دے جلدی سے، جو بندہ صحیح طریقے سے جس کو آتا ہو، بے شک کمنٹ میں سینڈ کر سکتا ہے، اور مائک آن کر کے بھی بتا سکتا ہے۔ جی، نکاح کی جو سر جی سر میں بتاؤں جی جی اس پہ پسند اور ناپسند کا خیال رکھا جائے، مطلب کہ تلاش کرنا جس کو کہتے ہیں، اور مہر دیا جائے اس میں نکاح مسنون ہو کے اس کو یہ نیت نہ ہو کہ طلاق دے دیں یا کتنے مہینوں بعد یا دنوں بعد طلاق دے دیں گے، اور بدکاری کی نیت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ چار اہم پوائنٹس تھے نکاح کی شرائط میں جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی جو ہے نا اس آیت میں ڈسکس کی، آیت نمبر 24 میں، ٹھیک ہے۔ اور جو لونڈی ہیں ان سے متعلق بھی میں نے کچھ چیزیں آپ لوگوں کو بتائی تھی، امید ہے آپ لوگوں کے ذہن میں ہوں گی۔ میں نے آپ لوگوں سے نا ایک بات بڑی اچھے طریقے سے ڈسکس کی ہے، وہ میسج بھی کیا میں نے آپ لوگوں کو۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم نا کوشش کرتے ہیں کہ ہم نا تھوڑی پوسٹ بھی بناتے ہیں، تو آپ لوگوں میں سے جو بندے کو سمجھ آئے نا کہ یار اس چیز کی اس پورشن کی پوسٹ بن سکتی ہے، دیکھیں فرد واحد جو ہے نا وہ سارا کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ سب لوگ جب اٹیچ ہوتے ہیں نا، اور سب لوگ اس چیز کی جو ہے نا وہ وقت اور حیثیت کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور ان کو ڈسکس کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، تو وہ آپ لوگوں نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ آپ کے ذہن میں جب بھی کوئی چیز آئے نا کہ آج جو ہم نے پڑھا ہے اس میں یہ پوسٹ بن سکتی ہے، ٹھیک ہے، ہمارا وہ جو آپ کو پوسٹ میں نے پہلے شیئر بھی کی تھی، ایک دو کچھ چیزیں شیئر بھی کی تھی آپ کے پاس، تو آپ کو سمجھ آئے کہ یار یہ پوسٹ بن سکتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے تحریری فارم میں نا وہ مجھے آپ نے پرسنلی شیئر کر دینی ہے۔ مجھے سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے نا وہ پھر اس کو پوسٹ بنا دیں گے، وہ اس پوسٹ کو پھر ہم جب شیئر کریں گے انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں کا بھی صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ کام آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ باقی جو نوٹس بنا لیتے ہیں پورے کے پورے وہ بھی مجھے شیئر کر سکتے ہیں، اس میں یہ کروں گا کہ جو نوٹس ہمیں سمجھ آئے گی اس کو ہم کانٹ شارٹ کے جو ہے نا وہاں پہ گروپ میں شیئر کر دیں گے۔ اس گروپ میں شیئر کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جن بچوں نے نہیں لیا ہوگا لیکچر تو وہ وہاں سے اس کو دیکھ کے اس کو بھی دیکھ لیں گے، لیکچر کو بھی دیکھ لیں گے، تو اور اچھے انداز سے جو ہے نا اسے سیٹ کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہے۔ آج والی آیت شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 25 ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، دیکھیں بھائی، ومن اور جو کوئی لم یستطع نہ استطاعت رکھے منکم تم میں سے طولاً وسعت مال کی، این کیا کہ وہ نکاح کرے المحصناتی آزاد عورتوں سے، المؤمناتی جو مومنہ ہوں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اتنی وسعت طاقت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یا وہ معیار نہیں ہوتا، وہ کوالٹی نہیں ہوتی جو کوالٹی درکار ہوتی ہے ایک آزاد عورت کو، وہ کہتی ہے جی فلاں بھی ہو تو یہ بھی ہو تو ویسے ہو تو ایسے ہو، مطلب صرف مالی حیثیت نہیں ہوتی اس میں ہاں، بہت سی چیزیں اور بھی ہوتی ہیں، کاروباری حیثیت، یہ وہ بہت چیزیں، تو یہاں کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے، اور وہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ مومنہ عورت سے نکاح کرے، ٹھیک ہے، تو فمما ملکت ایمانکم، تو پھر جو ہے وہ ایسے کرے کہ نکاح کر لے جو لونڈیاں ہیں ان سے، من فتياتكم المؤمنات، تمہاری لونڈیوں میں سے جو مومن ہو، یعنی ایمان والی ہونی چاہیے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض، تمہارے بعض سے ہیں، بھائی یہ نہیں ہے کہ اگر وہ لونڈیاں ہیں تو وہ انسان ہی نہیں رہی، وہ کہتے ہیں نا انسانیت انسانیت، اسلام کو تو پہلا درس ہی انسانیت کا، اسلام نے آتے ساری یہ بات کی تھی، اور اللہ کے رسول کا وہ فرمانا آپ نے سنا، فتح مکہ کے موقع پر بھی فرمایا تھا کہ بھائی تم میں کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے، سارے تم جو ہے نا وہ ان اباکم واحد، تم سب کا جو باپ ہے نا وہ ایک ہی ہے، بات سمجھتے ہیں؟ یہ باقی رشتے بعد کی بات ہے کہ بندہ کہے جی میں غلام، میں آزاد، کوئی کہے میں گورا، کوئی کہے میں کالا، کوئی کہے میں فلاں قوم سے، کوئی کہے میں فلاں قوم سے، کوئی کہے جی میں اس ملک سے، کوئی کہے میں دوسرے ملک سے، تو یہ کوئی معیار نہیں ہے ماپنے کا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میں سے بعض سے ہیں، بھائی یہ آپس میں آپ تو ایک انسان تو ہو نا، آپس میں ایک دوسرے سے یہ تعلق ہے نا انسانیت کا، تو دیکھو فن کی ہونا، تم نکاح کر لو باذن اہلہن، جو وہ مطلب آپ کی جو لونڈی ہے نا، یا آپ کی لونڈی ہے کسی اور کا، کسی اور کی لونڈی ہے، ٹھیک ہے، تو باذن اہلہن ان کے مالکوں سے، جو مالک ہے نا اس لونڈی کے، ان کی مالکوں سے آپ نکاح، جو ان کی اجازت سے آپ نکاح کر لو ان سے، وآتوہن اجورہن، اچھا ایسا نہیں ہے کہ اب آپ ان سے نکاح کرو تو آپ ان کو حق مہر نہیں دو گے، ٹھیک ہے، آپ نے حق مہر جو ہے وہ لونڈیوں کو بھی دینا ہے،
آپ دیکھیں اسلام نے اگر آزاد عورت کے حق مہر کی بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیلنس کتنا پیارا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بات بھی کی ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو لونڈیاں ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے، نہیں، واتو ہننا اجورا ہننا، بھائی آپ انہیں بھی ان کا حق مہر دو بالمعروف ہی، معروف طریقے سے، ٹھیک ہے؟ جو معروف طریقہ ہے، جتنا دیا جاتا ہے آپ کے معاشرے میں حق مہر، جو ایک عام روٹین میں چلتا ہے، وہ آپ عام روٹین میں ان کو بھی دیں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو حق مہر ہی نہ دیں، آپ کہیں گے یہ تو مطلب غلام ہے یا لونڈی ہے یا فلاں ہے، ایسا ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ محسناتن، دیکھو اللہ تعالیٰ نے وہ پیچھے ڈسکس کی تھی نا بات کہ بھائی نکاح کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ اب ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا، کوئی لونڈی سے نکاح کرتا، اس کا مقصد وہی والا ہوتا کہ وہ کہتا ہے یار چلو میں نے کیا نکاح کرنا ہے، میں حلالہ کا نکاح کر لیتا ہوں، یا میں نکاح ہے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، ایک ایسا نکاح جو خاص وقت کے لیے میں نکاح متع کر لیتا ہوں، یا اس ٹائپ سے کوئی بات کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں، آپ غور کریں اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی بات، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انسانیت پہ کس طریقے سے بات کی، کہ بھائی ٹھیک ہے آزاد عورت کی میں نے اوپر بات کی تھی یہ پچھلی آیت میں، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، دیکھو بھائی محسنات، نکاح کے مقاصد وہی ہیں، نکاح کی شرائط وہی ہیں کہ محسنات نکاح محفوظ ہونے والیاں، نکاح میں آپ نکاح کا مقصد آپ کا وہی ہونا چاہیے کہ ایجاب و قبول ہونا چاہیے، سارا معاملہ ہونا چاہیے، آپ نے ان کو اپنے پاس جو ہے نا وہ حفاظت کرنے والی ہونی چاہیے، غیر مصافحات بدکاری کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک جسمانی لذت کا صرف معاملہ نہیں ہونا چاہیے، ایک پوری ایک رسپانسبلٹی ہونی چاہیے، ولا متخذات اخدان، یہ اب رسپانسبلٹی جو انسان کو مرد حضرات کو ڈالی جاتی ہے نا، یہ اب دیکھیں اسلام ڈالتا ہے، اسلام کہتا ہے بھائی یہ مقصد جو ہے نا وہ نکاح کا ایسا نہیں ہے، صرف مقصد یہ نہیں ہے، بات سمجھتے ہیں؟ اس کے مقاصد ہیں، یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری صرف اسلام دیتا ہے مردوں کو، کوئی اور جو جتنی بھی کمیونٹیز ہیں آپ ان میں دیکھ لو کون ذمہ داری دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، اگر ایک سے نکاح کیا ہوا ہے آپ دوسری جو ہے نا باہر اور یاریاں لگا لیں، ٹھیک ہے، اور آپ معاملات غلط رکھیں کسی کے ساتھ، یہ اس طرح کہ آپ دیکھ لیں، آپ یورپ کے معاشرے کو دیکھ لیں، آپ امریکہ کے معاشرے کو دیکھ لیں، ان کنٹریز میں دیکھ لیں، یہ بڑے بڑے دعوے دار ہیں کہ عورت کے ہم محافظ ہیں، اسلام سے بڑھ کے کون محافظ ہو سکتا ہے؟ بات سمجھتے ہیں؟ اسلام تو بات ہی کلیئرٹی کے ساتھ کرتا ہے کہ بھائی یہ تو مقاصد ہی نہیں ہے جو آپ لوگوں نے سمجھ لی ہیں، غیر مصافیات، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، ولا متخذات اخدان، اور یہ دیکھو عورتوں کو بھی اس معاملے سے روکا گیا کہ بھئی عورتیں چھپے دوست بنانے والی ہیں نا، ٹھیک ہے، کبھی اس سے دوستی لگائی ہوئی ہے، اس سے دوستی لگائی ہوئی ہے، ہاں جی یہ کون ہے جی، یہ میرا فرینڈ ہے، وہ کون ہے جی، یہ میرا فرینڈ ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا چکر لگایا ہوا ہے، بھائی آپ کو کسی سے کام ہے، میں نہیں روکتا کہ کام کی بات نہ کریں، کریں بات، لیکن آپ جو ہے نا خامخواہ کسی سے جو ہے نا وہ اس طریقے سے بات کریں جی پیا کیا ہے آج، کھایا کیا ہے، ٹھیک ہے، گرل بوائے سے پوچھ رہی ہے، بوائز گرل سے پوچھ رہی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہاں بھی آج کیا کھایا ہے، کیا پکایا ہے، فلان نے آپ نے کھانا نہیں کھایا، اس نے وہ نہیں پوچھا، اس نے یہ نہیں کیا، اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے روزمرہ کی زندگی میں آتی ہیں جو لوگ ڈسکس کرتے ہیں، وہی جملے میں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں، بھائی یہ کوئی بامانی بات تو بات ہے نہیں کہ آپ کہیں جی میں نے بات کی ہے جی، بات یہ ہے کہ بھی کسی کو کسی سے کام ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، آپ صحابہ کرام کی معاشرے میں دیکھیں گے ایسا کچھ نہیں تھا کہ آپ کہیں جی کوئی بندہ کسی سے بات نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے، لیکن معاملہ یہ کہ آپ بات کریں، بامقصد بات کریں، تجارت کرتی تھی صحابیات صحابہ کے ساتھ، کوئی پرابلم نہیں تھا، کسی کو کوئی پسند تھا تو فوراً سے ان کو نکاح کا پیغام بھیجنا، اپنے عقد میں لے آنا بڑے حلال وے سے، لیکن ہمارے کیا ہے، ہمارے جو ہے نا 10 10 سال سے پرانی یاریاں اور دوستی ہیں، اور ہر جو ہے نا طریقے کی بات شیئر ہو رہی ہے، اور ہر جو ہے نا وہ عجب انداز ہے، ٹھیک ہے، تو اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے کہ بھائی یہ چھپے دوست بنانا اور اس طرح کی جو ہے نا وہ یاریاں نبھانا، یہ اسلام کو پسند نہیں ہے، نہ بوائز نہ گرلس۔ اب بعض جو ہے نا وہ یہ جو عورت مارچ والی انٹیاں ہیں، عورتیں ہیں، یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں یار یہ تو گرلز کو کہی جا رہے ہیں جی، گرلز کو کہی جا رہے ہیں، گرلز اگر دوستیاں لگاتی ہیں بوائز کے ساتھ تو ان کو روکتے ہیں، بوائز کو کیوں نہیں روکتے؟ بھائی کس نے کہا بوائز کو نہیں روکتے؟ بوائز کو بھی اسلام اسی طریقے سے روکتا ہے، آپ آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، کہاں پہ آپ کو کہیں محسوس ہوا ہو کہ اسلام صرف گرلز کو ٹونٹ کر رہا ہے یا گرلز کی بات کر رہا ہے؟ نہیں، ساتھ ساتھ پیرالل پہ اسلام بات کرتا ہے بوائز کی، کہ بھئی جس طرح ان کا حق ہے اسی طرح ان کا حق ہے، آپ دیکھیں اس بیس پہ کوئی غلطی کرے کہ چونکہ بوائز کو نہیں روکا جا رہا اس لیے گرلز کے لیے بھی وہ چیز جائز ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل اصول یہ ہے کہ جو غلطی کر رہا ہے اس کو بھی روکیں، بھئی بوائز کریں تو ان کو روکیں، آپ گرلز کر رہی ہیں تو گرلز کو روکیں، تو یہ چھپے دوست بنانا یہ اسلام کو پسند نہیں ہے، با معنی با مقصد بات ہو، آپ کو کسی سے کام ہے، ٹھیک ہے، کوئی اسائنمنٹ کا پرابلم ہے، کہیں ذمہ داری لگ جاتی ہے، یونیورسٹی میں اس طرح کی پرابلمز ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کانٹیکٹ کر لیتے ہو کسی سے،
اس حد تک حدود و قیود میں جائز ہے. لیکن اگر آپ اس کو بڑھا چڑھا کے لے جاتے ہو اور پھر جو ہے نا وہ عجیب عجیب سے کویشچن اور عجیب عجیب سے جو ہے نا وہ پوچھتے ہو، تو وہ پھر ساری چیزیں ایک حد کراس کرنے کے مترادف ہیں. بات سمجھتے ہیں؟ آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أُحْصِنَّ، جب وہ نکاح میں لائی جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَا، پھر اگر وہ آئیں بِفَاحِشَةٍ کسی بے حیائی کو، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان پر نصف ما علی المحصنات من العذاب، جو پاک دامن عورتوں پر عذاب ہے نا، جو سزا ہے، وہ سزا آدھی ہو جاتی ہے کن کے اوپر؟ لونڈیوں کے اوپر، غلاموں کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا یہ اب اس پہ یہ نہیں ہے، اس فحاشی سے مراد کوئی شخص یہ لینے لگ جائے کہ پتہ نہیں کوئی شادی شدہ زانی شخص جو ہے اس کی سزا عادی ہو جائے گی. اس کی سزا تو عادی ہو نہیں سکتی، وہ تو رجم ہے. وہ سزا عادی کا پرابلم نہیں. یہاں پہ مثال کے طور پر اگر غیر شادی شدہ جو ہے نا وہ کوئی لونڈی جو ہے نا وہ اس نے زنا کیا، تو اس کا معاملہ پھر کیا ہوگا؟ 100 کوڑے کی بجائے 50 لگ جائیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو ہے نا وہ ہاف ہو جائے گا کام. ذالک لمن خشی العنت. دیکھو نا، اگر اسلام نے، میں آپ کو بات بتاتا ہوں، اگر اسلام نے ان کو اس لحاظ سے تھوڑا سا دیکھ رہا تھا کہ معاشرے میں ان کو اس لحاظ سے وقت حیثیت دی جاتی ہے، تو اسلام نے کیا کیا؟ ان کی سزا کو بھی نصف کر دیا. بیلنس کے ساتھ کام کیا نا اسلام. کہیں بھی کسی کے اوپر ایسی زیادتی نہیں کرتا. جتنی اس کی رسپانسبلٹی ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ جو ہے نا وہ رکھا جاتا ہے. ذالک لمن خشی العنت. دیکھو بھائی یہ اس لیے ہے کہ جو ڈرے گناہ سے، منکم، تم میں سے. وان تصبروا خیر لکم، اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کرے شادی نہ کر کے، اس سے بہتر ہے کہ وہ آزاد مومنہ عورت کی بجائے کسی لونڈی سے نکاح کر لے کہ وہ گناہ نہ کرے. انڈرسٹینڈ؟ اچھا، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ بھائی ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں، یعنی قرآن کریم یہ بات کہتا ہے کہ بھائی آپ لوگ نکاح کر لو لونڈیوں کے ساتھ، لیکن اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. اچھا، اس سے کچھ معنی نکلتا ہے. مثال کے طور پہ کہ اکثر علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ لونڈی سے نکاح نہ کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ ایسی منقوہ لونڈی کی اولاد بھی اس کے مالک کی غلام ہوتی ہے. بات سمجھتے ہیں؟ یعنی اس لونڈی سے جو ہوگا نا بیٹا ہوگا، بچہ ہوگا، وہ اس کے مالک کی غلام ہوگی، اس لونڈی کے مالک کی. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ وہ جو آزاد بندہ ہوگا اس کے لیے پرابلم کریٹ ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے صبر کرنا بہتر ہے. لیکن اگر آپ محسوس کریں کہ نہیں، آپ کی ایج جو ہے وہ اس ٹائپ سے نکل رہی ہے اور آپ جو ہے نا وہ غلطی اور خدشے میں ہیں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ گناہ کریں. اس سے بہتر ہے کہ آپ نکاح کریں، چاہے وہ لونڈی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہو گیا؟ واللہ غفور الرحیم. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیبینہ، کہ وہ واضح کر دے، لکم، تمہارے لیے، ویہدیکم، اور وہ ہدایت دے تمہیں، سنن الذین، ان لوگوں کے طریقوں کی، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں، یعنی اللہ کے وسلم کے طریقے کی، صحابہ کرام کے طریقے کی، جس طریقے سے انہوں نے اللہ کے وسلم کو فالو کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے بیک اینڈ پہ کام کیا ہے، اس طریقے سے تمہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں جو ہے نا وہ ہدایت دے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور وہ مہربان ہو تم پر، معاف کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے. ٹھیک ہے. واللہ یرید، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یتوب علیکم، کہ وہ مہربان ہو تم پر، تمہیں معاف کرے. بھئی اللہ تعالیٰ تو، جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنے جملے میں کہ اللہ تو انسان کو معاف کرنا پسند کرتا ہے، اور عقل مند اور دانا شخص وہ ہے جو بھائی فوراً سے معافی مانگے. اس سے غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ آپ کے مجھ سے نہیں ہوتی، اس سے نہیں ہوتی، اس سے نہیں ہوتی، ایسا نہیں. ہر ایک بندے سے غلطی ہوتی ہے، مسٹیک ہوتی ہے، مسئلہ مس ہینڈل ہو جاتا ہے، کسی سے بیہیویئر رانگ ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن فوراً سے معافی طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. وہ یرید الذین، اور چاہتے ہیں الذین، وہ لوگ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے. اور دوسری طرف جو ہے ان کے اپوزٹ سائڈ پہ، وہ یرید الذین، کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں، یتبعون الشہوات، کہ وہ خواہشات کی پیروی کریں. بس سمجھتے ہیں؟ نفسانی خواہشات کی پیروی کریں. وہ جو ہے نا وہ اب یہ جو عورتیں ہیں، ایسے سمجھیں، یہ جو کام انہوں نے کیا ہوا ہے 8 مارچ والا، یہ گویا ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے من کی بات مانیں. شہوات کسے کہتے ہیں؟ خواہش کو. خواہش کہاں سے آتی ہے؟ نفس سے آتی ہے نا. وہ کہتا ہے میرا جسم، میری مرضی. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے مخالف. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں معاف کرے، وہ جو ہے اس نے تمہارے اوپر جو چیزیں عائد کی ہیں تم اس کو فالو کرو. اور کچھ لوگ ہی ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں، یتبعون الشہوات، کہ وہ خواہشات کی پیروی کریں. بس سمجھتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما، اور ان کی خواہش کیا ہے کہ تم جھک جاؤ، جھک جانا بہت بڑا، یعنی کہ تم ہماری طرف آؤ. بھائی ہم جو بات کر رہے ہیں، ہماری بات آزادی کی بات ہے، ہماری بات جو ہے وہ ایسا ملے کہ اوپن مائنڈڈ کی بات ہے. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ اسلام ہر طرح کی سہولت دیتا ہے مرد و عورت کو، لیکن اسلام بے حیائی کی کبھی سہولت فراہم نہیں کرتا.
بس سمجھتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ بے حیائی ہوتی ہے اسلام وہاں پہ پکڑ لیتا ہے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا. اب بھی اگر کسی شخص مرد و عورت میں کسی کے دل میں بے حیائی ہو اور وہ پھر جو ہے نا جس کا مرضی ساتھ دے، بے حیا کے شخص کے متعلق تو اللہ کا رسول فرمان ہے نا کہ بھائی وہ پھر جو چاہے کرے، اس کو تو اللہ تعالیٰ روکتا ہی نہیں ہے نا. بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پرابلم یہاں پہ کریٹ ہوتی ہے کہ انسان کا نفس جو ہے نا انسان کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے. پرابلم یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں چیپٹر 13 کی ورس نمبر 1 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. انسان کا اپنا نفس جو ہے وہ انسان کو جو ہے نا وہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے. الا ما رحم ربی، بچتا وہ ہے جس پہ اللہ کا رحم ہوتا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ اپنے من کی نہیں ماننی، میرا جسم یا میری مرضی یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا نعرہ کچھ یوں ہونا چاہیے ایک مومن بندے کا کہ بھائی میرے پاس جتنی نعمتیں ہیں یہ مرضی کس کی ہوگی اس کے اوپر؟ اسی کی مرضی ہوگی جس نے یہ نعمتیں عنایت کی ہیں. یہ جملہ ہوتا ہے مسلمان کا. آگے چلتے ہیں. یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان یخفف عنکم کہ وہ ہلکا کر دے تم سے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ بھائی تمہارے لیے کوئی مشکل نہ ہو، آسانی ہو. دین کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے، اور اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے کہ بھائی بے شک دین آسان ہے. سے بخاری کی حدیث نمبر 39 ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان مسند احمد میں کہ میں تمہارے پاس نہایت آسان حنیفی شریعت لے کر آیا ہوں. بھائی اس میں بہت سہل ہے، بہت آسانی ہے. بات سمجھتے ہیں؟ آسانیاں یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کبھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلام نے گزشتہ جتنے ادیان گزرے ہیں اس کے مقابلے میں کیا آسانیاں پرووائڈ کی ہیں. آگے چلتے ہیں. دیکھو وخلق الانسان ضعیفا، انسان جو ہے نا یہ کمزور پیدا کیا گیا ہے. کمزور ہے انسان، اس کا نفس اس کو بغاوت کی دعوت دیتا ہے، اس کا مائنڈ اس کو بغاوت کی دعوت دیتا ہے، اس کا شیطان اس کو بغاوت کی دعوت دیتا ہے. معاشرہ اس کو وہ اچھا لگتا ہے جہاں پہ جو ہے نا وہ بے حیائی کی آزادی ہوتی ہے یا بے حیائی ہوتی ہے، اس کو وہ اچھا لگتا ہے. لیکن ان تمام معاملات میں بھی انسان اگر بچ جاتا گناہ سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور گناہوں کی معافی طلب کرتا رہتا ہے تو گویا وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے نا. فرشتوں میں تو حص ہی نہیں ہے گناہ کی، انسان میں حص موجود ہے، انسان کا نفس موجود ہے، انسان کے پاس جو ہے وہ شیطان کے وسوسات موجود ہیں. لیکن ان سب کا وہ مقابلہ کرتا ہے تنہا. تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو فرشتوں سے اعلیٰ قرار دیتا ہے. بات سمجھتے ہیں؟ آگے چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تأکلوا، نہ تم کھاؤ، اموالکم اپنے مالوں کو، بینکم بالباطل، آپس میں باطل طریقے سے تم اپنے مال کو نہ کھاؤ. باطل طریقے سے کیا معنی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کمائی کے جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں نا تمام کو باطل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ ہیلا سازی کے ذریعے بھی کوئی شخص کوئی کمائی کا ایسا کام کرتا ہے جو حرام ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ بالباطل اس کو باطل سے ہی تعبیر کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں باطل طریقہ کون سا نہیں ہو سکتا؟ الا ان تکون تجارتن، ایسی تجارت ہو انتراض منکم جو باہمی رضامندی سے ہو، حقیقی باہمی رضامندی. بات سمجھتے ہیں؟ یعنی ایسی باہمی رضامندی نہیں. اب سود کے معاملے میں ایک بندہ مجبور ہے، اب آپ غور کریں میری بات پہ، سود کے معاملے میں ایک بندہ مجبور ہے، یار اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے. کیپٹلزم کہتا کیا ہے؟ وہ کیپٹلزم کا اصول کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا اصول یہ ہے کہ بھائی امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اس معاشرے میں. کیسے امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے؟ ایک بندے نے سود دیا، مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپیہ کسی کو سود پہ دے دیا، اب انٹرسٹ اس کے اوپر 10% لگتا جاتا ہے ہر سال. آپ مجھے بتائیں کہ 15 سال بعد اس نے کچھ کیا بھی نہیں، اس بندے نے بیٹھے ہوئے، جس بندے نے 1 کروڑ روپیہ دیا ہے اس کے پاس کتنا پیسہ آ گیا اوپر. اب یہ نہیں پتا کہ جس شخص کو وہ 1 کروڑ دیتا ہے اس کا مال اس کا جو ہے نا وہ مال جہاں پہ اس نے انویسٹ کیا ہے وہ صحیح طریقے سے چلتا ہے نہیں چلتا، کیا پرابلم ہوتا ہے اس کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہو جاتا، نیچرلی ہو جائے یا کوئی مسئلہ بن جائے. اب اس کا ساتھ کون دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا، یہ مقروض ہی رہے گا اس کا. پاکستان نے بھی یہی کیا ہے. کیپٹلزم کیا ہے؟ پوری دنیا میں کیپٹلزم قائم کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہے کیا؟ وہ ہے یہی کہ اب وہ قرضہ لیتے ہیں، اٹھاتے ہیں وہاں سے. وہ قرضہ کیا ہے جی؟ وہ اب وہ اس کی قسطیں ہی جو ہے نا وہ سود جو ان کی جو قسطیں دے رہے ہیں نا، یہ قسط وہ دے تو قسط تو دے نہیں رہے، جو اوپر سود بن رہا ہے وہ دے رہے ہیں. یعنی قرضہ اتنے کا اتنا پڑا ہوا ہے، اوپر والا سود جتنا لگ رہا ہے وہ دے رہے ہیں ابھی. تو مجھے یہ بتاؤ کہ ایسا معاشرہ کیسے چلے گا؟ اس میں ہوتا ہے ایک بندہ مجبور ہوتا ہے. اچھا جب ایک بندہ مجبور ہو تو وہ حقیقی باہمی رضامندی نہیں ہوتی. بات سمجھتے ہیں؟ اسی طریقے سے یہ جو لاٹری وغیرہ ہوتی ہے، لاٹری میں بھی یہی ہوتا ہے. اگرچہ جو ہے نا وہ دونوں طرف سے فریق جو ہے نا کہتے ہیں اوکے 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 ہم کھیلیں گے ہم کھیلیں گے. اچھا دونوں کس مقصد کے لیے کھیل رہے ہوتے ہیں؟ باہمی رضامندی سے نہیں. ان کے دل میں ایک امید ہوتی ہے، موہوم امید کے فریب میں آ کر وہ کھیلتے ہیں. یعنی ان کا ایسے سمجھ لے کہ اس چکر میں آ جاتے ہیں کہ چلو پتہ نہیں ہوں جنا ساری قسمت بڑی نکل آئے گی.
یہ تمام کی تمام لاٹریز بھی اسی چیز میں آتی ہیں کہ یہ مال کمانے کا جو طریقہ ہے، یہ والا لاٹری کا طریقہ، یہ باطل طریقہ ہے۔ اس میں اگرچہ دونوں فریق رضامند ہوتے ہیں، لیکن وہ حقیقی رضامندی نہیں ہے۔ سود کے معاملے میں بھی رضامند ہوتے ہیں، لیکن وہ حقیقی رضامندی نہیں ہے۔ رشوت کے معاملے میں بھی جو ہے نا دوسری دونوں طرف سے رضامندی ہوگی، چلو جی اوکے اوکے، آپ مجھے 10 دیں، میں آپ کو 10 دے، آپ مجھے 10 دے دیں، آپ کا کام ہو جائے گا، وہ 10 دے دیے اس نے، ٹھیک ہے۔ حقیقی رضامندی ہے؟ نہیں ہے۔ اب جو 10 دے رہا ہے وہ خوشی سے دے گا، ہاں جی لے لو 10، وہ اس کو پتا بھی ہے کہ یار میرا جو ہے نا وہ 10 نکل رہا ہے یہاں سے۔ تو اب اسی طریقے سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک دو اور چیزیں بتا دیتا ہوں۔ جیسے یہ شرط لگا کے کھیل رہے ہوتے ہیں، شرط میں بھی حقیقی رضامندی نہیں ہوتی۔ حقیقی رضامندی میں ایک اور چیز بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وہ شرع کے خلاف چیز نہیں ہونی چاہیے، شریعت کے خلاف چیز نہیں ہو۔ اگر شریعت کے خلاف کوئی چیز ہے تو پھر وہ حقیقی رضامندی آتی ہی نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کی حقیقی رضامندی کس چیز میں ہے اور حقیقی بھلائی کس چیز میں ہے انسان کے لیے۔ تو یہ تمام چیزیں جس کو شریعت نے حرام کی ہے، وہ تمام کے تمام مال کمانے کے ذرائع جو ہیں وہ باطل ہیں۔ تو اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان تکون تجارت عن تراض منکم، یہ کہ تجارت جو ہے وہ باہمی رضامندی کے ساتھ، حقیقی رضامندی کے ساتھ ہو، یہی چیز اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو تم قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یہ کیسی بات ہوگی یار کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو؟ اپنے آپ کو کون بندہ قتل کرتا ہے بھائی؟ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی معنی اس کا یہ ہے کہ بھائی شریعت کی مخالفت انسان کرے پہلے، ٹھیک ہے، کہ وہ حقیقی باہمی رضامندی کے بغیر ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ نفع کمائے۔ اب لین دین کا معاملہ ہو جائے، جیسے یہ جوئے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا یہ میچوں کے اوپر، اور پیسہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، سارا حرام کی کمائی ہے، بس سمجھتے ہیں؟ دینے والا لینے والے دونوں حرام کی کمائی۔ سود کا معاملہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو بڑی یہ دیتے ہیں نا وہ میٹھے بول دیتے ہیں کہ بھائی ہم کروڑ پتی بن جائیں گے، ارب پتی بن جائیں گے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ اور میں کہتا ہوں بڑی حیرت کی بات ہے کہ جس شخص کا مقصد یہ ہے کہ یار اتنا پیسہ ہم کما لیں گے، وہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، اس کو یہ ہے کہ اتنا پیسہ آ رہا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ مومن بندہ جو ہوتا ہے نا اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار اللہ تم مجھے جتنا دے نا، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا، اللہ جتنا مجھے رزق دینا، طیب رزق ہو، پاکیزہ رزق ہو، 10 روپے ہوں لیکن حلال کے ہوں، وہ 1 لاکھ اور 1 کروڑ سے زیادہ بہتر ہے۔ بس سمجھتے ہیں؟ انسان کو جو وہ دل کی تسلی دیتے ہیں اور اس کے مائنڈ کو جو اللہ تعالیٰ نے وہ دیتا ہے، سکون دیتا ہے، وہ بات ہی اور ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ چیز ہے اصل میں کہ انسان کی حقیقی جو انسان کی وہ ہوتی ہے نا سکون والا معاملہ، وہ تبھی حاصل ہوتا ہے جب اس نے مال کمایا بھی حلال طریقے سے ہو، اور جنہوں نے حرام پیسہ کمایا ہوتا ہے ان کو راتوں کی نیندیں ان کی اڑی ہوتی ہیں۔ بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں ولا تقتلوا انفسکم، اپنے نفس کو قتل نہ کرو۔ تو قتل کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو قتل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا ایسی کوئی تجارت کی کہ جو تجارت شریعت کے خلاف تھی، ایک نے جوا لگایا، دوسرا جیت گیا، اب جو جیت گیا ہے، جو ہار گیا، ہارنے والا جو ہے وہ اس کی قتل کی پلاننگ بنا رہا ہوتا ہے کہ اس پیسہ میں نے کیسے لینا ہے، میں تو 2-4 کروڑ ہار گیا ہوں، 1 ارب میرا نکل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، دوسرے بندوں کو قتل کر دیتا ہے، اس کو قتل کیا، اسے پیسہ پھینکا، اسے کیا، اسے یہ کیا وہ کیا۔ کتنے کیس سنتے ہیں آپ، ہم بھی سنتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ گویا اپنے نفس کو خود قتل کرنے کے مترادف ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ کیا آپ نے بھئی ایسا کام کیا کیوں؟ آپ قتل ہوئے نا، آپ نے ایسا کام کیا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ایسے پکڑنا ہے کہ آپ نے ایسا کام کیا ہی کیوں کہ جس کام پہ جو ہے نا وہ آپ قتل ہوئے۔ آپ نے گویا اپنے نفس کو خود قتل کرنے کے یہ بات مترادف ہے کہ آپ کسی شخص کے ساتھ ایسا لین دین کریں جس لین دین میں آپ نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے اصول کی پابندی نہیں کی، شریعت کی پابندی نہیں کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خودکشی جو ہے نا وہ مت کرو، ٹھیک ہے؟ کوئی بندہ اپنے آپ کو قتل کر دے تو خودکشی کرنا یقین مانے بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 109، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5778، جناب ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ بھئی جس شخص نے چھری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم میں بھی اسی چھڑی کہہ لو یا چھری کہہ لو، میرے خیال سے اس کے ہاتھ میں ہوگی، وہ اس کے ساتھ اپنے پیٹ کو پھاڑے گا، جیسے اس نے زمین میں اپنے آپ کو قتل کیا ہوگا نا، ویسے قیامت کے دن جہنم میں وہ اپنے آپ کو قتل ہی کرتا رہے گا اور ہمیشہ اس میں رہے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے کس شخص نے اگر اپنے ہاتھ سے زہر اپنے آپ کے اندر انڈیل لیا اور اپنے آپ کو مار دیا زہر سے، قیامت کے جہنم کے اندر وہ یہ بار بار ریپیٹ کرے گا، جو تکلیف اسے دنیا میں ہوئی تھی نا ویسی تکلیف جو قیامت میں، ایک جلنے کا عذاب تو ہے ہی ہے نا، ساتھ یہ عذاب بھی اس کے ساتھ ہوگا جہنم کے اندر۔ کسی نے اپنے آپ کو گرا لیا کہیں سے اوپر سے، یا پکھے سے ٹانگ لیا، یہ کر لے وہ کر لے، خودکشی جس کو کہتے ہیں،
سوسائڈ کہہ لیں آپ، تو یہ کام اس کے ساتھ قیامت کے دن جہنم میں اس کے ساتھ ہوتا رہے گا. اتنا بڑا گناہ ہے. اپنے آپ کو بھی کوئی شخص قتل نہیں کر سکتا. تو گویا انسان کی جو ذہنی ٹینشن ہونا ہے، وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان باطل طریقے سے مال کمائے. یہ اکثر کچھ لوگوں کے والدین بڑے ہی جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں. اس میں سے اگر آپ غور کریں، میں نہیں کہتا کہ بھائی پتہ نہیں آپ میں سے کون ہے کون نہیں ہے، ممکن ہے آپ میں سے کوئی ہو، ممکن ہے باہر سے جو لوگ ہماری ویڈیو کو سنیں ان کا کوئی ایسا مسئلہ ہو. ہم نے ایسے کیس دیکھے ہیں، اکثر والدین زیادہ زیادہ جو ہم نے دیکھے ہیں وہاں پہ پریشانی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے جہاں پہ حرام طریقے سے کمایا ہو، پھر انہوں نے سنبھالنا بھی نہیں آتا نا. حرام طریقے سے کمایا ہو تو وہ بڑے ٹینشنوں کا شکار، اور جو ہے نا ایک دوسرے سے محبت کے سارے روابط اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بس پیسے کی دولت جو ہے نا اسی کے ساتھ محبت ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ کان بکم رحیما، یقین اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرنے والا ہے. بھئی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تم اس طرح کے معاملات جو ہیں اس کا حصہ بنو. آخری آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 30. ومن یفعل، اور جو کوئی ایسا کرے گا، دیکھیں جس نے ایسا گناہ کیا، حرام طریقے سے کمانے کی کوشش کی یا حرام جگہ پہ بھی لگایا، حلال طریقے سے کمایا ہوا مال حرام جگہ پہ بھی لگانا اسی طریقے سے گناہ ہے جس طریقے سے حرام جگہ سے کمایا ہوا مال بندہ بعد میں حلال جگہ پہ بھی لگاتا رہے نا، پھر کوئی کام کا نہیں ہے. بات سمجھتے ہیں؟ اس لیے دعا بندے کو کرنی چاہیے کہ اللہ حلال رزق کمانے کی اور حلال جگہ پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. ٹھیک ہے؟ تو ومن یفعل ذالک، جو شخص بھی ایسا کرے گا، عدوانا اس زیادتی کا معاملہ کرے گا یا ظلم کا معاملہ کرے گا، فسوف نصلیہ نارا، ان قریب ہم اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے. وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور اس بات کو یاد رکھیں. آپ کو دنیا میں لگتا ہے نا، دنیا میں کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ تیری خیر نہیں، تو ہم آگے سے کہتے ہیں تیری بھی خیر نہیں، اس طرح کی بات کر دیتے ہیں، یا ہم کوئی اوپر سے ٹانگ رکھتے ہیں. تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے تمہیں جہنم میں ڈالنا. تم اللہ تعالیٰ کے رزسٹ کر سکتا ہے کوئی شخص؟ کوئی نہیں کر سکتا. تو اس لحاظ سے بندے کو سوچنا چاہیے. یہ ہوگی ہماری 30 آیات کمپلیٹ ہو گئی ہیں. نیکسٹ جو ہے نا وہ ہم اسی طریقے سے سٹارٹ کریں گے جیسا ہمارا آج مشورہ ہوا ہے. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کا لیسن جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا. آپ میں سے کسی کا کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں وہی بات کہ آپ میں سے جو بندہ یہ سمجھے کہ یار آج ہم نے یہ چیز پڑھی ہے اور اس میں یہ پوسٹ بن سکتی ہے، اور آپ میں سے اگر کوئی گرافک ڈیزائنر ہو تو وہ بھی مجھ سے رابطے میں رہے، جو پوسٹ بنا سکتا ہو اچھی سے اچھی، تو ہم انشاءاللہ جو ہے نا اس کام کو تھوڑا سا اس لحاظ سے بھی ہم دینا چاہتے ہیں فوقیت کہ آپ لوگ جو ہے نا اس میں سارے لوگ تھوڑا تھوڑا انوالو ہوں. اب بعض اوقات جو ہے نا وہ ہمارے جو اصل ممبرز ہیں ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا، بعض اوقات میرے پاس بھی وقت نہیں بچتا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کے پاس بھی وقت ہو تو وہ پوسٹ بنا کے نا، وہ ساری تحریر بنا کے کہ یار یہ پوسٹ بن سکتی ہے، پھر میں اس میں ایڈیشن سبٹریکشن جو کرنی ہوگی بتا دوں گا آپ کو. اس کے بعد ہم اس کی پراپر پوسٹ بنائیں گے، پھر ہم اپنے گروپ میں شیئر کریں گے، اپنے اپنے اسٹیٹس پہ انشاءاللہ لگائیں گے. جیسے ہم نے وہ آپ نے دیکھا تھا نا وہ اڈاپشن میتھڈ والی ہم نے تحریر بنائی تھی، اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا کہ آپ کو ایک ہی جگہ پہ ساری چیزیں جو ہے وہ مل گئی تھی. جی کسی کو کوشچن ہے آج میں؟ اقبال فریدی کا کوشچن ہے کہ سر یہ پراپرٹی ڈیلنگ جو ہے یہ کس میں آتی ہے؟ کیا یہ بھی سود ہے؟ پراپرٹی ڈیلنگ سے آپ یہ مراد اگر لے رہے ہیں کہ جیسے یہ پراپرٹی ڈیلرز ہوتے ہیں کہ بھئی وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو جو ہے نا وہ ایک جگہ سے خرید کے دیتے ہیں چیز، ٹھیک ہے، یا آپ کی بات کرواتے ہیں یا آپ کو وہ سورس بتاتے ہیں کہ جہاں سے ہمارے روابط ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو سستا ملے گا، یا کوئی بھی ایسا کوئی پرابلم ہے عام بندے کی ایکسیس نہیں ہوتی وہاں تک، وہ ایکسیس پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ ان کی جو ہے نا فیسیلیٹیشن، ان کی جو سہولت دینا ہے اس لحاظ سے وہ اس چیز کے پیسہ لیتے ہیں. وہ کوئی اس چیز کا پیسہ نہیں لیتے کہ وہ کہیں جی ہم نے کوئی آپ نے ہمیں مال دینا تو ہم نے اس کے اوپر آپ سے لینا ہے، ایسا نہیں ہے میرے علم کے مطابق جو میں آپ کو بات بتائی. جی کسی اور کا کوشچن ہے؟ انشورنس کا کوشچن ہے ہوگا ندا فاروق کا. سر انشورنس پالیسی بھی پھر حرام ہے؟ انشورنس کے خلاف جو ہے نا وہ بہت سے فتاوی جات علماء کے موجود ہیں، اس میں جو قباحت ہیں وہ بھی موجود ہیں. اسلام انشورنس کو جو ہے نا پسند ہی نہیں کرتا. بات سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کے پیچھے فیملی کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. یہ سارے جو ہے نا ان کے دھوکے ہوتے ہیں. یہ بعد میں کیا کرتے ہیں، پیسہ لے کے جو ہے نا وہ سود کے کاموں میں لگاتے ہیں. اس کی بڑی بڑی جو ہے نا وہ جو کمپنی ہے یا باہر کے ممالک میں جس طریقے سے پیسہ رکھواتے ہیں، یا بینکوں کو جس طریقے سے وہ 20% یا 30% پرووائڈ کرتے ہیں، بینک آگے جو کام کرتے ہیں کوئی بندہ اس سے جو ہے نا وہ ناواقف نہیں ہے. اصل اس میں یہی خرابی ہے. جی سوئے ہوئے ہیں سب لوگ؟ سر سن رہے ہیں؟ سہیل ایک کوشچن پوچھو اگر کسی کا آیا ہوا تو. عمیر صدیقی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کچھ؟
اگر کسی کو کوئی کوشچن نہیں ہے تو پھر ہم انشاءاللہ دعا پڑھتے ہیں جلدی سے. میں اٹینڈنس لے رہا تھا اس لیے. رباب بطول کا کوشچن ہے بینک میں جاب کرنا حرام ہے یا حلال. ٹھیک ہے دیکھیے میں کوئی مفتی نہیں ہوں. ٹھیک ہے عام سا بندہ ہوں, قرآن کریم کا طالب علم ہوں. تو میں بہرحال اتنا کو ضرور کہتا ہوں کہ انسان کو بچنا چاہیے جس حد تک وہ بچ سکتا ہے. دیکھیں ہمارے بھی بینک اکاؤنٹ ہیں, ہم اس میں پیسہ رکھنا زیادہ مفید نہیں سمجھتے, تو کوشش کرتے ہیں کہ جس حد تک بچ سکیں بچتے ہیں, چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بینک کا سارا سسٹم چلتا ہی سود پہ ہے. ٹھیک ہے اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے, آپ نے اگر سورہ حدید پڑھی ہو تو اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, بھئی آپ ایک دوسرے کو قرض حسنا دیا کریں. ٹھیک ہے اس طرح کی آپ کو پتہ ہے دنیا میں نا دو چار مثالیں بھی قائم کی ہیں کہ اسلامک بینکنگ میں نا دو چار بینک بھی ایسے قائم ہوئے ہیں جن بینکوں میں, یہ پاکستان میں تو میرے خیال سے نہیں ہے ابھی فی الحال, لیکن ایسا بینک قائم ہوا ہے جس میں قرض حسنہ دیا جاتا ہے, نو انٹرسٹ, بالکل کوئی جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ سود نہیں لگایا جاتا. تو کچھ دن پہلے جو ہے نا کچھ عرصہ پہلے میں سن رہا تھا ایک خبر کہ ایک جگہ کا دیوالیہ نکل آیا پورے ملک کا سمجھ لیں, تو وہاں پہ سارے بینک جو ہے نا وہ فارغ ہوئے پڑے تھے, ان کے پاس کوئی مال و دولت اتنا نہیں تھا جتنا اس ایک بینک کے پاس تھا, لوگ اعتماد کرتے تھے. تو یہ اسلام کا جو بینکنگ سسٹم ہے اس کو اگر قائم کیا جائے, یا اچھا یہاں پہ جو پاکستان میں قائم ہے میری انفارمیشن کے مطابق جو ہے نا وہ تمام کے تمام کسی نہ کسی اینگل سے کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں غلطی میں. تو ہم جتنا بچ سکتے ہیں ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں. انسان ہے خیر, جہاں پہ مجبوری بن جاتی ہے وہاں پہ پھر ہمیں بینک اکاؤنٹ بھی کھلوانے پڑتے ہیں, بینک میں پیسے بھی رکھوانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے ہم جو ہے نا وہ سود والا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے اسے تو ویسے اوپن نہیں کرتے, نہ وہاں رکھواتے ہیں. آئی تھنک کرنٹ اکاؤنٹ بولتے ہیں جہاں پہ ہم پیسے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہمیں انٹرسٹ نہیں چاہیے آپ سے, ہمارے پیسوں کو آپ جو ہے نا وہ, ہمارا تو یہی ہوتا ہے کہ اس کو غلط جگہ پہ آپ استعمال نہ کریں, تو یہیں پہ انسان بچ سکتا ہے. باقی یہ ہے کہ وہ بات وہی ہے کہ قیامت کی نشانیاں, میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے نا کہ ہم بہت اچھا کام شروع کریں گے رمضان کے بعد انشاءاللہ, جس میں ہم نا کوئی ایک خاص ٹاپک لیں گے, اس سے ریلیٹڈ چیزیں دیکھیں گے. جیسے اب قیامت کی نشانیاں نا, تو اسی طریقے سے اب قیامت کی بھی نشانی ہے نا, اللہ کے رسول میں ہے کہ قیامت کی قرب قیامت جو ہے نا فتنے جو ہے نا وہ اتنے عام ہو جائیں گے کہ کوئی بندے کا نا بچنا بڑا مشکل ہوگا اس سے. مفہوماً بات کر رہا ہوں, بچنا بہت مشکل ہوگا کہ انسان کہے کہ میں بچ جاؤں گا, بچنا بہت مشکل ہوگا. اس لیے میں یہ کہوں کہ ہم بچ گئے ہیں یا کوئی اور بچ گیا, ایسا نہیں ہے, ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں. مدثر کریم کا کویشچن آیا ہوا ہے کہ سعد بھائی پھر تو بینک بند ہو جائیں جب کوئی جاب ہی نہیں کرے گا. جی ایسا ہی ہے نا, جاب کا پرابلم نہیں ہے, ایسی چیزوں کو ہینڈل کرتی ہے حکومت, بات سمجھتے ہیں, ایسی چیزوں کو ہینڈل کرتی ہے حکومت. یہاں پہ کیا ہے وہ سارے پرائیویٹ ادارے چلائے ہوئے ہیں, حکومت ہینڈل کرتی ہے تو غلط غلط جگہوں کو کر لیتی ہے, لیکن جو صحیح جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ غربا کا فوائد ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ہی غربا کے فوائد کا سوچتی نہیں ہے حکومت, نہیں سوچتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کی اولین جو ہے ترجیح یہی ہوتی ہے کہ ہم انٹرسٹ پہ دیں. ٹھیک ہے کہ جیسے کسان ہے تو ہم ان کو تھوڑا انٹرسٹ پہ دیں, 5% لگا دیں, 2% لگا دیں. وہ ان کو یہ ہوتا کہ بھائی آج لاکھ دئیے تھے کل ساڑھے کو جو ہے نا 1,10,000 بنیا ہوا ہے, یہ پرابلم ہے. اور یہ اسلام جو ہے نا اس کو کہتا ہے کہ بھائی نہیں, یہ غریب پہ ظلم ہے. ایک بندے کے پاس پہلے پیسے نہیں ہے, اوپر سے تم اس کے اوپر 10,000 اور ڈال دیتے ہو. دینا دو, نہیں دینا تو نہ دو, ہاں دینا ہے تو پھر آپ قرض حسنہ دو, اس کا ثواب ہے. اس میں یہ ہوگا کہ یہ نہیں ہے کہ امیر جو ہے نا وہ 1,00,000 تھا آج تو کل جو ہے نا اس کے پاس 2,00,000 ہو جائے گا, نہیں, امیر پھر نارمل رہے گا, غریب تھوڑا اوپر اٹھے گا کہ وہ اس پیسوں سے فائدہ اٹھا کے اس کے اصل پیسے واپس کر کے خود نہ کچھ سٹینڈ ہو جائے گا. جو اسلام نے معاشی نظام دیا اس معاشی نظام میں بیلنس قائم کرنا آسان ہے. جو دوسروں نے معاشی نظام جو ہے نا وہ انگریز کہہ لیں آپ اسے, یا غیر مسلم کہہ لیں, جو ان کے معاشی نظام ہے وہ صرف اس بات پہ کھڑے ہوئے ہیں یا تو سوشلزم پہ یا کیپٹلزم ہے. اسلام جو ہے ان دونوں کے مابین اور ان کا ایک اسلام کا ایک طریقہ الگ ہے. اگرچہ ہماری بدقسمتی ہے اتنی سارے مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم جو ہے کہیں پہ اس طرح کا سٹینڈ نہیں لے سکے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے معاشی نظام قائم کریں اور معاشرتی نظام قائم کریں. تو یہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ کوشش کاوش کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ اپنی زندگی میں جتنی ہم کر سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو کویشچن کلیئر ہے. سر وہ اگر جیسے شادی کرنا تو سنت ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن جو بندہ دنیا میں شادی نہیں کرے گا تو قیامت والے دن اللہ تعالی مطلب مسلمانوں کے جنت میں آپس میں جوڑے بنا دیں گے, جو مرد اور عورت شادی نہیں کریں گے. اگر سنت ہے تو پھر تو سر دنیا میں ہی سب کو کر لینی چاہیے. دیکھیں
نکاح کا جو معاملہ ہے، نکاح اللہ کے وسلم کی سنت ہے. جان بوجھ کر کوئی شخص اگر نکاح نہیں کرتا، مرد ہے یا عورت، وہ گناہ کا مرتکب ہے، ٹھیک ہے، اور میرے خیال سے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہرگز پسند نہیں کیا گیا. اور انسان جو ہے، اس کو رہبانیت کہا جاتا ہے کہ انسان کہے کہ میں نے شادی دی لوڑ نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے. ہر بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکشن رکھی ہے، اور یہ نیچرلی ہے، یہ اس کی ضرورت ہے، مرد ہے یا عورت، اس کو نکاح کرنا چاہیے. یہ اس کی نگاہوں کو جھکانے کا ذریعہ ہے، اور اس کی شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. شادی جان بوجھ کے نہ کرنا، یہ گناہ کبیرہ کا انسان مرتکب ہے. اگر تلاش کرنے کے باوجود بھی شادی نہیں ہو پاتی، تو پھر جو آپ قیامت کے دن کا معاملہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ جوڑے اللہ تعالیٰ بنا دے گا یا فلاں کر دے گا یا وہ کر دے گا، یہ دیکھیں، اس میں یہ چیز ہے کہ اگر جو دنیاوی انسان کے خامد اور بیوی موجود ہے، دنیاوی جو ہوتی ہیں، وہ جس طریقے سے دنیا میں موجود تھے، اگر وہ دونوں نیک تھے تو قیامت کے دن بھی اسی طریقے سے جنت میں ہوں گے، ٹھیک ہے. ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ مرد کو ایک خاص پروٹوکول کے طور پہ جو ہے نا اس کو کیا کرے گا، اور بھی جو ہے نا وہ عورتیں پرووائڈ کرے گا، جنتی حوریں کہہ لیں. اور پھر عورت کو جو خاص پروٹوکول دیا جائے گا وہ یہ دیا جائے گا کہ جیسے ایک پورے ملک کی بادشاہ ہوتی ہے نا، بادشاہ مطلب ملکہ ہوتی ہے، اس طریقے سے یہ جو عورت ہوگی نا، جو اس کی دنیا میں بیوی تھی، وہ جنت کی جو باقی حوریں ہوں گی یا جنت کا سارا نظام ہوگا، اس میں وہ ملکہ کی حیثیت رکھتی ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. باقی جس کا نکاح بالفرض اس نے کوشش اور کاوش کی دنیا میں اور نہیں ہو سکا، تو قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی سسٹم انشاءاللہ ضرور بنائے گا. تو یہ حدیث مبارکہ میں ایسی تمام چیزیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں انسان کے لیے سب کچھ وہ رکھا ہے جس کی وہ خواہش کرے گا. جی کلیئر ہے؟ سر آپ نے وہ واقعہ سنا ہے کہ ایک جو اللہ کے بزرگ تھے، انہوں نے مطلب اللہ سے اللہ کی عبادت کی، ساری عمر شادی نہیں کی، تو انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ خواب میں مجھے دکھا دیں کہ جنت میں میری کن سے شادی ہوگی. تو وہ میمونہ نام کی خاتون حبشہ کی ان کے خواب میں آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ آپ کی شادی ان کے ساتھ ہوگی قیامت والے دن، مطلب جنت میں. تو وہ پھر حبشہ کی طرف چل پڑے تھے مطلب میمونہ سے ملنے، یا اس طرح. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے؟ دیکھیں، میں نے وہ واقعہ جو آپ بتا رہے ہیں میں نے نہیں پڑھا، نہ ہی میرے خیال سے حدیث مبارکہ میں ایسا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی نہ کرنا اسلام نے کبھی اس کو پسند ہی نہیں کیا. ایک صحابی رسول، تین صحابی جو ہے نا اللہ کے وسلم کی امہات المومنین میں سے کسی والدہ کے پاس آئے ہماری، اور آ کے کہا کہ اللہ کے وسلم کے عمل کے بارے میں بتائیں. تو وہ اللہ کے وسلم کی جو بیوی تھی، انہوں نے اللہ کے وسلم کے عمل کے بارے میں بتایا. تو انہوں نے نا اللہ کے وسلم کے عمل کو بڑا کم سمجھا کہ یار وہ اللہ کے رسول اتنا عمل کرتے ہیں، ہم تو عام بندے ہیں، وہ رسول ہو کے اتنا عمل کرتے ہیں تو ہمیں تو زیادہ عمل کرنا چاہیے. تو ایک نے کہا میں تو شادی ہی نہیں کروں گا. میں ایک ہی بات کر لیتا ہوں، صرف ایک نے کہا کہ میں تو شادی ہی نہیں کروں گا. اللہ کے وسلم نے اسپیشل ان کو بلا لیا اور خطبہ دیا پوری مسجد میں کھڑے ہو کے کہ بے ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرے، سنت کو نہ اپنائے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، چلو بھاگ جاؤ. اب جو شخص کو اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں وہ ہم میں سے ہے نہیں، تو گویا وہ اگر بعد میں کہے جی میرے خواب آیا ہے تو وہ یہ جھوٹ بولتا ہے. میں تو اس کی یہی بات کہتا ہوں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے شخص کو پروٹوکول دے ہی نہیں سکتا کہ جس کو اللہ کے وسلم کی سنت کو نہ اپنائے جان بوجھ کے. ہاں میں نے یہ کہا ہے کہ اگر جان بوجھ کے نہیں کرتا، معاملہ ایسا ہو جاتا ہے سم ٹائم کہ بھئی ایک بندہ کوشش کاوش کے باوجود بھی اس کا نکاح نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے نا کہ بھی ایک بندے کو نکاح مل بھی رہا ہو، ٹھیک ہو جگہ، وہ خام خواہ شادی نہ کرے، ٹھیک ہے. تو اس کی بہت سی مثالیں ہیں، ہمارے سیاست دانوں میں بھی ہیں، آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ سر اسلام جو ہوتے ہیں وہ جی مجبور سر. بھی وہ لیتے ہیں نا سود، تو کیا ان کو بھی اتنا ہی گناہ ملتا ہے؟ ندا فاروق، آپ کی نا وائس میں شروع میں ہوا زیادہ تھی، اس وجہ سے بات سمجھ نہیں آئی، دوبارہ بتائیے گا. سر میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ جو کسان ہوتے ہیں وہ مجبوری میں قرض لیتے ہیں نا سود پہ، تو کیا ان پہ بھی اتنا ہی گناہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں یہی آپ سے کہنا چاہوں گا کہ کسانوں کو سود لینے سے بچنا چاہیے. obvious بات ہے، گناہ میں شامل تو ہو گئے نا وہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے وسعت طاقت دی ہے اس کے مطابق وہ کام کریں. یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ سود کے ساتھ جو ہے نا اپنے آپ کو اٹیچ کریں. سود لینا گویا آپ لوگوں کا ان کے ساتھ معاونت کرنا ہے، اظہار ہمدردی کرنا ہے کہ پا جی تسی امیر ہو تو تمہیں اسی اور امیر کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے جس حد تک بچا جائے زیادہ بہتر ہے. لیکن کبھی کبھار بہت زیادہ مجبوری بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. مجبوری بھی، میں تو کہتا ہوں مجبوری میں بھی نہ انسان لے رہا ہے، وہ اس میں بھی بڑا گناہ والا معاملہ ہے. سود لینا کوئی عام بات نہیں ہے، گویا اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرنا. اس لیے سود کی تو کبھی رخصت مل ہی نہیں سکتی نا. تو باقی یہ ہے کہ ایسا کوئی سورس پیدا کر دے اللہ تعالیٰ کہ ایسا، دیکھیں آپ دیکھ لیں مسلمان معاشرے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو چیز کی تلقین کی ہے کہ بھائی آپ لوگ جو ہے نا قرض حسنہ دیا کریں اپنے ساتھیوں کو، کہ جتنا آپ نے دیا اتنا واپس لیں.
اب ایک دن میرے پاس کوئی بندہ آیا کہ یار مجھے 100 روپے چاہیے، میں اس کو 100 روپے پکڑا دوں، کل اس کو کہوں 110 روپے لے آئیں یا 120 مجھے دے دیں یا 150 دے دیں، ٹھیک ہے، تو گویا میں نے اس پہ ظلم کیا نا. ایک بندے کو ایک دن ضرورت ہے، تو اسلام اس چیز کی تلقین کرتا ہے کہ بھی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ اپنے بھائی کی معاملت کر سکتے ہیں تو کر دیں، لیکن اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں. اسلام کا جو ماڈل ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے سامنے. آئی تھنک کوشچن کلیئر ہے جی؟ کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ السلام علیکم سعد بھائی. جی وعلیکم السلام. بچے تھک نہ گئے ہوں یار، کافی ٹائم ہو گئے. جی سر کوشچن نہیں سر، وہ ایک بات کرنی تھی. جی جی جلدی. سر آپ نے جو بات کی ہے نا کہ جو مطلب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مطلب جو پھر کوئی نئی چیز اختیار کرتا تو پھر وہ پھر ہم میں سے نہیں ہے. اب سر یہ دیکھیں کہ اللہ نے اس کے پیچھے ایک بڑی بہترین پروٹیکشن اور سپورٹ دی ہے. عورتوں سر کو. انعام آیت نمبر 159 کے پروٹوکول بھی سر کہ جو لوگ دین میں نئی راہیں اختیار کرتے ہیں اور فرقہ فرقہ ہو جاتے ہیں، تو اے نبی تمہیں ان سے کچھ واسطہ نہیں ہے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ، اور اللہ انہیں قیامت کے دن بتا دے گا وہ جو کچھ بھی کرتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر عبدالرافع بھائی، آپ نے ماشاءاللہ ہماری باتوں میں اپنے آپ کو انکلوڈ کیا ماشاءاللہ. دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام. جزاک اللہ خیر.